جو دوست گروپ لائف انشورنس کے نئے کیسوں میں شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور تھوڑی سی فیس ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا۔ جن لوگوں نے کیس نہیں کیا ان کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ جو قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اور پھر آپ سینٹ میں پڑھا ہے، وہ جس دن بل فائنل ہوگا صدر زرداری دستخط کریں گے اس دن سے لاگو ہوگا۔ آگے جو ریٹائرمنٹ ہونے والے ہوں گے ان کے اوپر، جو ہو چکے ہیں ان کے اوپر نہیں۔ جو ہو چکے ہیں نا ان کے لیے ایک تھوڑا سا رستہ ہے کہ وہ اس مین کیس میں شامل ہو جائیں، تو تب ان کی بچت ہے۔ تو ہم عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ سر جی جو لوگ عدالت میں آ گئے ہیں ان کو دے دیں، باقیوں کی آپ کی مرضی ہے، ان کے لیے ہم فائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اوورسیز والے جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کریں، پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ مشاورت کریں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی۔ آج 10 ستمبر اور بدھ کا دن، اور بڑی خبریں ہیں سر جی، بڑی خبریں ہیں۔ تو نیپال کی خبر کو پاکستان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ ویسے یہ یوتھیوں کا ہی کمال ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ملا رہے تھے، وہ افغانستان کے اشرف غنی جب بھاگا اس کے ساتھ بھی ملا رہے تھے۔ ان کو اب امید نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا وہ حکومت پہ قبضہ کریں۔ اور بھائی تم نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، تم فیل ہو گئے ہو۔ بنگلہ دیشی کامیاب ہو گئے ہیں، نیپالی کامیاب ہو گئے ہیں، افغانی کامیاب ہو گئے ہیں، آپ فیل ہو گئے ہو۔ اب آپ کی سزا تو گولی بنتی ہے، گولی۔ آپ کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ جب بغاوت ناکام ہو جاتی ہے نا، یا پوری تاریخ پڑھ کے، تاریخ انسانیت پڑھ کے دیکھ لیں، جب بغاوت ناکام ہو جاتی ہے وہ باغی ہوتے ہیں اور ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو جیسے وزیر اعظم بنگلہ دیش کی بھاگ گئی حسینہ واجد، یہ وہ بھاگ گیا، نیپال کا بھاگ گیا ہے، ادھر اشرف غنی بنگلہ دیش کا افغانستان کا بھاگ گیا تھا۔ تو یا وہ رہتا ہے یا وہ ہوتا ہے۔ جو انقلاب کی صورتحال ہوتی ہے نا اس میں پھر یا تم ہو یا ہم، یا وہ کہتے ہیں یا ہم نہیں یا تم نہیں، یہ والے حالات ہوتے ہیں۔ تو وہاں سر جی بہت برے حالات ہوئے ہیں نیپال میں۔ انہوں نے گھسیٹ کے وزیروں کو مارا ہے، اور ایک وزیر اعظم کی بیوی کو انہوں نے مار ہی دی ہے۔ ایک وزیر اعظم کی بیوی کو انہوں نے مار ہی دی ہے، سابق وزیر اعظم کی۔ تو اس وقت میں نے رات کو کہا تھا کہ مجھے زیادہ امکان ہے کہ جناب نیپال میں فوج اقتدار سنبھال لے گی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق فوج نے زیادہ تر علاقوں کو سنبھال لیا ہے۔ یہ سر جی بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، انڈیا میں ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ادھر بھی ہوگا۔ یہ سارے جو علاقے ہیں نا، نیپال بھی اس میں شامل ہے، یہاں پہ جب حکومت ناکام ہوتی ہے عوامی، تو یہاں پہ پھر انقلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پھر فوج آ کے قبضہ کرتی ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ فوج نے قبضہ نہیں کیا اور وہ ایک پروفیسر کو سارا کچھ دے دیا ہے، ورنہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ نیپال میں بھی یہی ہوتا ہے۔ نیپال میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمان بھی ہیں وہاں پہ، اردو بولنے والے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ لیکن یہ ایک آپ کو بتا دوں، جیسے بنگلہ دیش میں انڈیا کا رول تھا نا، وہاں پہ انڈیا اس علاقے کا چودھری بنا ہوا ہے نا، اس کا رول تھا، اس نے وہ بنگلہ دیش کو کنٹرول کرتا تھا، تو اس کے کنٹرول والی حکومت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے نیپال میں بھی انڈیا ان کو کنٹرول کرتا تھا۔ کافی نیپالی جو ہے وہ انڈیا میں بھی آ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ انڈیا نواز حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ میرا خیال ہے آپ کے لیے اچھی خبر ہے، جیسے بنگلہ دیش کے لیے بھی اچھی خبر تھی نا۔ ہم نے تو کوئی افسوس نہیں کیا تھا کہ حسینہ واجد کو کیوں ختم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ تو اس کے علاوہ مزید بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، وزیر اعظم اور وزیر سارے بھاگ گئے ہیں، اور نوجوانوں کی یہ تحریک شروع ہوئی تھی سوشل میڈیا سے۔ وہاں پہ 1.70 کروڑ افراد جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔
حکومت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اس میں بعد میں کرپشن بھی شامل ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی یہ کرپشن بھی ہے اور یہ بھی ہے، ملا کے انہوں نے اس کا حساب گول کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب آئیں جی، بارشوں نے سر جی تباہی مچا دی۔ صبح میرے ساتھ ایک بندہ ادھر وہ کام کرنے آیا، بجلی کا کام ٹھیک کرنے کے لیے، کہتے جی میں ادھر چونگ میں رہتا ہوں تو میرے گھر میں 10 فٹ پانی آ گیا تھا، میں نے صرف اپنے یہ کپڑے بچائے ہیں، یہ کپڑے۔ تو میں نے کہا آپ کو کوئی سرکاری امداد ملی ہے؟ کہتا نا، میں سرکاری امداد لینا بھی نہیں چاہتا اور مجھے ملی بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے جی، یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں، چونگ کے علاقے کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی امداد نہیں ملی، نہ میں لینا چاہ رہا ہوں، میں نے صرف اپنے کپڑے بچائے ہیں اور وہاں سے ہم بھاگے ہیں، 10 فٹ تک پانی ادھر آیا ہے۔ یہ علاقہ، یہ جو اسے کیا کہتے ہیں، پارک ویو والی سوسائٹی، علیم خان والی، یہ والے علاقے میں، تو یہ سر جی صورتحال یہ ہے۔ سندھ میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بلکہ سندھ کے لوگ اب زیادہ یہ کہہ رہے تھے نا ہماری تیاری مکمل ہے۔ کیا تیاری ہے بھائی؟ سیلاب کے سامنے تم پوری فوج کھڑی کر دو، سیلاب نے نہیں رکنا، کیا تیاری ہے تمہاری؟ بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا تھا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا تھا۔ اب سب سے زیادہ وہ سندھی رو رہے ہیں اس وقت، پنجاب کے بعد سندھ میں جو ہے وہ تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سر جی یہ بہت بڑی تباہی ہے، پنجاب میں بھی کے پی کے میں اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو تباہی سیلاب نے ادھر مچائی ہے نا، وہ بتا رہے ہیں پرائیویٹ کشتیاں لوٹ رہی ہیں جی جلال پل پیر والا میں، 40,000 1 لاکھ تک کا وہ لے رہے ہیں کہ جی ایک فیملی کو پار لگانا ہے نا، ہمیں اتنے پیسے دو۔ پرائیویٹ کشتیاں چلانے کس نے دی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ، ان کو روکو، اپنی فوج کی کشتیاں وہاں پہ چلاؤ۔ وہ لوگوں کے انٹرویو آ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ جناب 1 لاکھ روپے کشتیوں والے لے رہے ہیں، یہی موقع ہے ان کے لوٹنے کا، یہی موقع ہے سبزیوں کے لوٹنے کا۔ سر جی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ادھر، یقین کریں۔ 100 میں سے 1 بندہ آپ کو کہے گا کہ نہیں یار میں پیاز جنہیں دے لہسن نہ انہیں دے ویچنے نے، تے دوسرا کہے گا نہیں میں جنہیں دے لہسن میں ڈبل کر کے ویچنے نے کیونکہ سیلاب آ گئے۔ 100 میں سے 1 بندہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں ادھر کوئی اصلاح وغیرہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی بالکل۔ بھارت نے آج پھر پانی چھوڑ دی، یہ سیلاب ختم ہی نہیں ہو رہا، اور ہم نے کیا تیاری کی ہے جی؟ نہ ہم نے نالے صاف کیے ہیں، نہ ہم نے ڈیم بنائے ہیں، نہ ہم نے کچھ کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو کیا تیاری ہے ہماری؟ کوئی تیاری نہیں ہے، بالکل کوئی تیاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئیں جی۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم میں کہہ رہے ہیں پانی بھر جائے گا۔ میں نے جناب منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کا پڑھا ہے، سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ڈیم خدا نخواستہ ٹوٹ جائے، ٹوٹ نہیں رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، پانی بھر گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں لاہور میں بھی 30 فٹ پانی ہوگا۔ اتنا پانی ہے ان 2 ڈیموں میں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم، یعنی کہ کوئی علاقہ نہیں بچے گا۔ اور وہ اب 100% گنجائش ان کی تھی، 100% وہ بھر گئے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیلاب کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری آپ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں، ساری کچھ ہو رہی ہیں۔ بہاولپور میں تباہی مچی ہوئی ہے، یہ خاص طور پہ سرائکی علاقہ، ملتان، لودھراں، یہ سارے علاقے، یہاں پہ تباہی اور بربادی کے آثار نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں جی۔ اگلی خبر جی، اس میں بھی آپ کو پھر افسوس ہوگا۔ امین گنڈا پوری کی شراب والے کیس میں 17ویں مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 17 مرتبہ وارنٹ گرفتاری ہوئے ہیں، آج پھر ہوئے۔ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے۔ یہ تب کے یہ کیس ہیں جب عمران خان کی ابھی حکومت آئی ہی نہیں تھی، 5 سال ہو گئے ہیں، شراب کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ یہ وزیر اعلیٰ ادھر وزیر اعظم سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، آرمی چیف سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، تو سر جی یہ کیا قانون ہے ادھر؟ یہ قانون ہے آپ کا؟ یہ قانون ہے کہ آپ کے سامنے ہی جناب وہ دندناتا پھر رہا ہے، تو اس کو کون پکڑے گا؟ اور اس میں اب 17 تاریخ ہے اور 17 مرتبہ اس کے وارنٹ گرفتاری ہو گئے ہیں، اور ابھی تک پرسوں کا جو ایک صحافی کے ساتھ ادھر زیادتی ہوئی ہے
उसमें से 40 बंदों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अलीमा खान कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारी हुकूमत कितनी तगड़ी है। हुकूमत वाला सफ़ा तो फाड़ दें ना सर, फाड़ दें हुकूमत का सफ़ा, वरना कहते ठीक है भाई अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, FIR थाने ने पुलिस ने काटी है, अलीमा को भी गिरफ्तार करो, उनको भी करो, लेकिन ये डरते हैं। ये सर जी ये जो मैं कहता हूँ ना इन तिलों में तेल नहीं है। आप खुद देख लें, FIR अगर आम बंदे के ख़िलाफ़ हो पुलिस उसे घर में आके छावनी डाल लेती है। और ये अलीमा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि जनाब मेरे नाल ए होया ते ए होया ते ए होया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। अगली खबर जी, कतर पर जो बमबारी हुई है उसमें कल वो बता रहे थे एक बंदा शहीद हुए, आज बता रहे हैं 6 हुए। उन्होंने सारे बंदे ही मार दिए जो मीटिंग कर रहे थे। ये हाल है। कतर ने कहा है हम बदला लेंगे, लेकिन ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। अमेरिका ने कहा जी मुझसे इसराइल ने मुशावरत ही नहीं की थी, अपने तौर पे हमला किया। सारे ममालिक मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को वो कहते हैं परवाह ही नहीं है। वो बाबर अवान ने कहा था नोटिस मिलिया ते कख नहीं हिलिया, कख नहीं हिलिया सर जी किसी नू। बमबारी करके वो मार के चला गया। वो कोई मुल्क महफूज नहीं है उससे। इसराइल को, ईरान को उसने तबाह किया है। अब वो जिसको मर्जी इसराइल इधर एक वड्डा चौधरी बन के फिर रहा है जी। जिस तरह हमारे कच्चे के डाकू है ना, एक कच्चे का डाकू फिर रहा है जिथे मर्जी उसकी बमबारी कर दे। ये हालात हो गए। तो उन्होंने कहा जी हम बदला लेंगे, लेकिन कोई बदले वाली बात इसमें नहीं है। और कल एक और केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को, इसमें भी हुकूमत सुस्त है जी, और बाकियों को वही सज़ा हुई है। अब उसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली गई। हमने भी कोई वीडियो नहीं बनाई कि जीपां आ गई हैं कचहरियों खाली। क्यों कि वो फ़ायदे गिरफ्तारी ही नहीं है। जरताज गुल को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, उमर अयूब को कर लिया है, शिबली फराज को कर लिया है। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? मायूसी है कि नहीं? आप सबको मायूसी है ना? तो जो मर्जी सज़ाएं देते रहें सर जी, इन्हां दी मर्जी होएगी, मर्जी नाल ही चलते ने, कानून दे नाल नहीं चलते। ये आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो अब तक इनमें से कोई एक बंदा भी बाहर नहीं होना चाहिए था। 1 महीना गुजर गया और उन्होंने ना अपीलें की हैं, ना कहीं अदालत में गए हैं। वो फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। अब उमर अयूब किसी से छुपा हुआ है? बताएं, या वो छुप सकता है? नहीं, कोई नहीं छुप सकता। लेकिन सर जी इधर वो कहते हैं ना ज़मीं जुम्बत ब जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। जदों गुल मोहम्मद ने ही नहीं हिलना तो फिर वो बेशक उन्होंने सामने ही लंघ जाए। शहबाज शरीफ के सामने ही उमर अयूब ते शिबली फराज लंघ जानी है ना, वो थोड़ी देर वास्ते अखा बंद कर लेगा, कहेगा नहीं नहीं कोई गल नहीं, कबूतर नहीं आ रहा, बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह ना अखा बंद कर लेगा, बिल्ली नहीं आ रही। वो कोलों गुजर के थप्पड़ मार के चले जाए। ये सूरत है।